حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت انتہائی سنہری دور خلافت ہے کہ جس کے اندر عدل و انصاف کا اس قدر بول بالا تھا کہ دنیا کسی کا حق مارنے کا تصور بھی نہ کرتی تھی۔ لوگ چیز کے اندر ملاوٹ کرنے کے لیے رات کی تنہائیوں میں اگر ارادہ کرتے تو حضرت عمر کا عدل یاد آ جاتا، اپنے ارادے سے باز آ جایا کرتے تھے۔ اور جب کبھی آپ کو پتہ چل جاتا کہ فلاں کے گھر کے اندر فاقہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمارت اور اپنی خلافت کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنی عزت نفس کو ایک طرف رکھتے ہوئے، کھانے پینے کا سامان اپنی پشت کے اوپر اٹھا کر اس کے گھر لے جا کر اور کھانا پکا کر ان کے بچوں کو کھلا کر راضی کر کے اور ان سے معذرت کرنے کے بعد واپس تشریف لایا کرتے تھے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف طاری تھا کہ اگر آج اپنی رعایا کے کسی بندے کو یا کسی گھرانے کو ناراض کر لیا تو قیامت والے دن یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں میرے خلاف دعویٰ کریں گے، یہ مدعی ہوں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی عدالت کے کٹہرے کے اندر کھڑا کر کے سوال کیا جائے گا کہ عمر بتا، جب تجھے خلیفہ بنایا، تجھے حکومت عطا کی، تو تیرے خلافت کے دور کے اندر ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، یہ بھوکے رہے، آج جواب دے تو نے ان کی جا کر خبر کیوں نہ لی؟ اگر تو خبر نہیں لے سکتا تھا تو حکومت سے دستبردار ہو جاتا۔ اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سونے کی بجائے گلیوں بازاروں کا چکر لگاتے اور اس بات سے خود کو آگاہ کرتے کہ کوئی بیمار تو نہیں کہ جو بیماری میں مبتلا ہو کر دوائی نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہو، میری رعایا کے اندر غربت کی وجہ سے آج کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی وڈیرے نے اٹھ کر کمزور پر ظلم کر دیا ہو اور وہ اس سے بدلہ نہ لے سکا ہو، وہ پریشان ہو۔ الغرض جو بھی معاملات آپ کی رعایا کو پیش آ سکتے تھے، ان تمام تر معاملات کے حوالے سے جانچ پڑتال کرنے کے لیے، اپنی رعایا کی خبر لینے کے لیے، ان کے حالات سے آگاہی اور شناسائی حاصل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو گلیوں اور بازاروں کے اندر چکر لگایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے مد نظر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان تھا۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا فلم یحطھا بنصیحۃ لم یجد رائحۃ الجنہ۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے کو اللہ رب العالمین نے رعایا عطا فرمائی، جس کو رب تعالیٰ نے کسی رعایا کا حاکم اور امیر مقرر کر دیا، بنا دیا، اور اس نے اس عہدہ کو، منصب کو سنبھال لینے کے بعد
اپنی رعایا کی خبر گیری نہ کی، اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، ان کی دیکھ بھال نہ کی، قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا۔ جنت کے اندر جانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو تک کو بھی سونگھنے سے محروم کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا نامدار علیہ السلام کا ارشاد، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر رہتے ہوئے روئے زمین کے اوپر بسنے والوں پر مہربانی کیا کریں گے اور روئے زمین کے اوپر رہنے والوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ سلوک کیا کریں گے اور ان کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کیا کریں گے، اللہ رب العالمین ان مہربانی کرنے والوں کے اوپر مہربان ہو جائے گا، اللہ رب العالمین ان کے اوپر مہربان ہو جائے گا، رب تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی کا اور محبت کا معاملہ فرمائے گا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا، اے دنیا کے اندر رہنے والے مومنوں مسلمانوں، تم بھی سن لو، تم کو چاہیے کہ دنیا کے اندر رہنے والی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کرو، ان کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرو۔ اگر ان کے ساتھ مہربانی والا تم معاملہ کرو گے، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ بھی مہربانی والا معاملہ فرمائے گا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ وہ میرے ماتحت ہے، میں اس پر ظلم و ستم کروں، اس کو ذلیل کروں، اس کی عزت نفس کو مجروح کروں، اس کو گالیاں دوں، اسے جو مرضی کہوں، نا نا نا۔ ہاں اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، اپنی ڈیوٹی کے معاملہ میں سستی کرتا ہے، تو پھر تو اسے تنبیہ کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی تمام تر ذمہ داری کو پورا کرے اور پھر بھی تو اس کو عوام کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ تو آقا دو جہاں علیہ السلام کے فرمان کا مطلب ہے کہ اگر اس طرح تو کسی کو عوام کی نظروں کے اندر ذلیل و رسوا کرنا چاہے گا تو وہ ذلیل ہو نہ ہو، تجھے اللہ تعالیٰ عوام کی نظروں میں ضرور ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اس واسطے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، اس دنیا کے اندر جو بندہ جیسا کرے گا ویسا وہ بھر لے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے جو حکومت عطا فرمائی اس کا حدود اربع 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ تھا، مگر حق سچ کا بول بالا اور عدل و انصاف آپ نے اس طرح قائم فرما دیا اور اس طرح آپ نے اپنی رعایا کی خبر گیری فرمائی کہ اگر کوئی جنگلوں کے اندر بھی رہتا تھا تو وہاں پر جا کر اس کی خبر لے کر اس کا حق اس تک پہنچا کر اور اس کو راضی کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرخرو کر لیا کرتے تھے۔ اور آپ کے دور خلافت کے اندر جو 10 سال اور کچھ مہینے ہیں، اتنے قلیل عرصہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کفر کے 1036 شہر فتح کیے گئے کہ جو پہلے کفر کا مرکز تھے 1036 شہروں کو آپ نے فتح فرمانے کے بعد ان کو اسلام کے شہر بنایا، ان کو اسلام کا مرکز بنا دیا۔ تو یہ اسی صورت میں ہے کہ جب بندے کے دل کے اندر جذبہ جہاد ہو اور وہ جذبہ جہاد کو اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے پھر کفر کے ساتھ ٹکر لے تو اللہ رب العالمین ان کا حامی اور ان کا ناصر بن کر ان کو کفر کے اوپر غلبہ اور فتح عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اب دیکھو 10 سال کچھ مہینے کے دور کے اندر 1036 شہروں کو فتح کیا، لیکن ہمارے ملک پاکستان میں کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا کہ پونے صدی کے اندر کوئی ایک شہر بھی فتح کر کے اس سے کفر ختم کر کے اس میں اسلام کو نافذ کیا۔
یہ اصل میں حضرت عمر سرکار کا جو موضوع ہے نا، یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ اس کی بات بات سے اشارے اور طرف نکلتے ہیں، تو یہ بڑا محتاط ہو کر بیان کرنا پڑتا ہے تاکہ بعد میں کسی کو یہ بات کرنے کا موقع نہ مل جائے جی آج تو وہ سیاسی گفتگو چل رہی تھی، حالانکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اس 10 سالہ اور کچھ مہینوں کے اندر سیاست فرمائی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مدینہ پاک کے اندر 10 سال سیاست فرمائی۔ ہم نے تو قبلہ اور کسی کا میں نہیں کہتا، میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے 10 سال مدینہ منورہ کے اندر بیٹھ کر سیاست فرمائی ہے۔ میں نے سیاسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جو فرماتے ہوں کہ میرا سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں۔